بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ شیطان کو پہچان لیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادہ گرامی حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میرے والد محترم غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان العین، دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ شہزادہ غوث اعظم شیخ ابو نصر موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ شرعی مکلفات احکامات کسی حال میں ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں غلط ہے۔ فرض عبادات کا چھوڑنا زندیقیت یعنی بے دینی ہے۔ حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی گناہ ہے۔ فرض کسی حال میں ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا۔ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹتا ہوا میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کر لی۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک مرتبہ منگل کے دن ظہر سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے نوازا اور ارشاد فرمایا، بیٹا بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی غیر عربی ہوں۔ فصاح بغداد کے بڑے بڑے فصیح یعنی صاف زبان بولنے والوں کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن تھوک مبارک ڈال کر ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اچھی اچھی حکمتوں اور نصیحتوں کے ذریعے اے خدا کی طرف بلایا کرو۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا کہ اچانک میں نے وجدانی کیفیت میں دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے بیان کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے عرض کی، اے میرے والد، مجھ پر خوف سا طاری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں 6 مرتبہ لعاب تھوک مبارک ڈالا۔ میں نے عرض کی، آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، یعنی انہوں نے 7 بار ڈالا تو اس لیے میں نے 1 بار کم 6 بار ڈالا۔ پھر وہ میری نگاہوں سے غائب ہو گئے اور میں نے بیان شروع کر دیا۔
حضرت شریف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے میرے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیککار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ غوث پاک کی عید۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کے دن فرمایا۔ ان اشعار کا ترجمہ یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے، کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید کا ہوگا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کا آغاز ماہ شوال المکرم 521 ہجری میں بغداد معلیٰ کے مشرق یعنی ایسٹ میں موجود حلبہ نامی محلے میں ہونے والے ایک عظیم الشان اجتماع میں بیان سے کیا۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی، اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلایا تو لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 ہجری تک 40 سال مخلوق و واعظ و نصیحت فرمائی۔ شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکا اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسے ہی دور والوں کو بھی سنائی دیتی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک یکساں یعنی ایک جیسی تھی۔ حضرت ابراہیم بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ ہزاروں کا اجتماع۔ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی، اور میں تبلیغ قرآن سنت کے لیے اس قدر بے قرار رہتا کہ خود پر بھی اختیار نہ رہتا، اور میرے پاس 2-3 آدمی بھی ہوتے تو میں انہیں ہی قرآن و سنت کی باتیں سنانے لگتا۔ پھر میرے پاس لوگوں کا اتنا کثیر ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ باقی نہ رہی، چنانچہ میں عیدگاہ چلا گیا اور وہاں وعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی تو لوگ میرا ممبر شہر کے باہر لے گئے، اور بے شمار مخلوق سوار و پیدل ہو کر آتی اور اجتماع کے باہر ارد گرد کھڑی ہو کر وعظ سنتی، حتیٰ کہ سننے والوں کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی۔ بیان غوث پاک میں اولیاء کرام کی حاضری۔ منقول ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو آپ جو ہی الحمدللہ کہتے تو روئے زمین میں جس قدر اولیاء کرام تھے ہوا وہ اجتماع میں موجود ہوتے یا نہ ہوتے سب خاموش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بار الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے اور پھر بیان کا آغاز کرتے، اور اتنی دیر میں اجتماع میں اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جس قدر لوگ نظر آ رہے ہوتے اس سے کہیں زیادہ سننے والے اور حاضرین ایسے ہوتے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہ آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرکا اجتماع کے دنوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے خاموش ہونے کا فرماتے تو سب ایسے خاموش ہو جاتے تھے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے اور آپ کے مرید خاص اور پہلے خلیفہ شیخ علی بن محیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی تو میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو، اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے
اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اسی لیے تو باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کو لازم کر لو۔ اس کے بعد لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو ولی کامل شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کو جاگتی آنکھوں سے بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ یعنی اپنی روحوں کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ یعنی فرشتے تشریف فرما ہوتے تھے، اور کئی بار تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و حمایت فرمانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر اوقات مجلس شریف میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور نہ صرف خود تشریف لاتے بلکہ اس دور کے جس بھی بزرگ سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی مرشدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تائید فرماتے تھے کہ جس کو بھی کامیابی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف کی حاضری ضرور ہے۔ حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سحروی کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ جنات نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔